السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حربے سے، شیطان کی جال سے بچنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک سولوشن آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ جو انسان اس راستے پر، اس طریقہ پر عمل کر لیتا ہے، وہ انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو ضرور محفوظ پائے گا۔ سنیے، امام کہتے ہیں ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلع قمع کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ یعنی نفس ابھارتا ہے شیطان، اور نفس کب ابھرتا ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا رہے، شکم سیر رہے۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر نفس ابھرتا ہے، اور جب نفس ابھرتا ہے تو پھر شیطان اس پر طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اور پھر جو انسان ہے یہ طرح طرح کے برے خیالات میں گم ہو کر اپنے آپ کو یاد الہی سے الگ کر لیتا ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ یعنی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اتنے اس کے راستے ہیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے کے، مگر ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے جو ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے، ایک طریقہ دیا گیا ہے، اور وہ ہے شکم سیر سے نہ کھانا، یعنی بھوکا رہنا، کم کھانا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے ہم ضرور محفوظ رہیں گے۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی۔ یعنی انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کو برداشت کر کے اپنے جسم کو جو ہے کمزور کر لیتا ہے، شیطان کو کمزور کر لیتا ہے، نفس کو کمزور کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن وہ انسان، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے پیٹ کی خواہشات ہیں۔ انسان جو برباد ہوا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، شیطان کے چیلوں میں شمار ہو گیا ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ اس نے خواہشات پیٹ، یعنی پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دور ہوتا چلا گیا۔ تو یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقہ کی زمین پر اتار دیے گئے۔ جبکہ رب کریم نے انہیں شجر کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ کی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ تمام خواہشات، تمام شہوتیں اسی پیٹ کے بھر جانے کی وجہ سے جو ہے ظاہر اور باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کم کھائے اور کم کھانے کی عادت ڈالے۔ وہ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین طرح کے مخلوق کو پیدا فرمایا، یعنی مخلوق کی تین قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم ہے فرشتہ، یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک و منزہ رکھا۔ یعنی فرشتے شہوت سے، خواہشات سے پاک ہیں، انہیں شہوت نہیں آتی، خواہشات نہیں آتی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جیسے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری رکھی۔ یعنی انسان، یعنی جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس میں شہوت دیا ہے، خواہشات دی ہیں، لیکن اس کے اندر عقل نہیں ڈالا ہے۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ انسان کو پیدا، یعنی انسان تیسری مخلوق ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں عقل اور شہوت دونوں جمع فرمائے۔ لہٰذا اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ اب آئیے دانا کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو فقیر اور صبر، فقیروں کو
बादशाह बना देता है। यानी शहवत, ख्वाहिशात इतनी बड़ी नहूसत है, इतना बड़ा बवाल है, अगर बादशाह हो उसके पीछे लग जाए, शहवत को पूरा करने के चक्कर में अपने आप को लगा दे, तो फिर वो बादशाह वक्त ही क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान सब्र कर लेता है, शुक्र अदा कर लेता है, तो फिर वो फ़कीर ही क्यों ना हो, बादशाह बन जाता है। अक्लमंद इंसान ने कहा है कि शहवात बादशाहों को फ़कीर और सब्र फ़कीरों को बादशाह बना देता है। आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का क़िस्सा नहीं पढ़ा? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सब्र की बदौलत मिस्र के बादशाह हुए और ज़ुलेखा ख्वाहिशात की वजह से आजिज़ और रुसवा हुई और बसारत से महरूम अजूज़ा यानी बुढ़िया बन गई, इसलिए कि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सब्र न किया था। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि और शैतान की ख्वाहिशात से बचने के लिए, शैतान के वसूल से बचने के लिए अपने पेट को खाली रखें, हमेशा कम खाएं, हमारा पेट जो है कम खाने में रहे, तो इंशाअल्लाह हम जो है कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज की इतना ही बहुत है। जब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।